بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العلی العظیم۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب بخیر عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخیر عافیت رکھے، ایمان اور اعمال کی سلامتی کے ساتھ رکھے۔ دوستو، گزشتہ جو ہمارا آن لائن اسلامی قرآن کوئز کمپٹیشن ہوا، اس کے سوال اور جواب مکمل چینل پر موجود ہیں، آپ اس کو وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ حضرات کو یہ بتلاتے ہوئے خوشی ہوتی ہیں کہ آج سے آن لائن اسلامی قرآن کوئز کمپٹیشن کا دوسرا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور آج یہ ہماری آن لائن اسلامی قرآن کوئز کمپٹیشن کی اس مہینے کی پہلی ویڈیو ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بھی قرآن کریم کی مختصر تفسیر پڑھی جائے گی کتاب کے ذریعے، اور اسی میں سے آپ کو ہفتے کے بقیہ 6 دنوں میں سوال دیے جائیں گے، اور اسی ویڈیو میں سے آپ نے جواب تلاش کر کے ہم تک پہنچانے ہیں۔ جواب دینے کے لیے آپ کو واٹس ایپ کی لنک دے دی جائے گی ڈسکرپشن میں یا پھر کمنٹس باکس میں، تو آپ نے وہاں سے اس لنک کو اوپن کر کے واٹس ایپ پر جواب پہنچانا ہے، تاکہ ہر ایک کا جواب ہمارے پاس محفوظ رہے اور کسی کا جواب کاپی نہ ہو۔ دوسرے دن انشاءاللہ اس سوال کا جواب بتایا جائے گا۔ اس وقت جن لوگوں نے صحیح جواب دیے ان لوگوں کے نام بھی بتا دیے جائیں گے، اور اس دن دوسرا سوال بھی آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس کمپٹیشن میں 30 سوال ہوں گے، اور اس کے آخر میں نتائج پیش کیے جائیں گے، اور جو اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوں گے انہیں انشاءاللہ انعام سے بھی نوازا جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں وحی کو کس طرح لکھا گیا اور قرآن کریم کو جمع کرنے کے سلسلے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا طریقہ تھا، تو آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کو کس طرح لکھا گیا۔ قرآن کریم کو حفظ کرانے کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو لکھوانے کا بھی خاص اہتمام فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں وحی لکھا کرتا تھا۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت گرمی لگتی، اور آپ کے جسم میں اطہر پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلنے لگتے تھے۔ پھر جب آپ سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو میں مونڈے کی کوئی ہڈی یا کسی اور چیز کا ٹکڑا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ آپ لکھواتے رہتے اور میں لکھتا جاتا، یہاں تک کہ جب میں لکھ کر فارغ ہوتا تو قرآن کریم کو نقل کرنے کے بوجھ سے مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہیں اور میں کبھی چل نہیں سکوں گا۔ بہرحال جب میں فارغ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ پڑھو۔ میں پڑھ کر سناتا، اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو آپ اس کی اصلاح فرما دیتے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وحی کو لکھنے کے کام کو انجام دیتے تھے۔ ان میں خلفائے راشدین حضرت ابی بن کعب، حضرت زبیر بن عوام، حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت ثابت بن قیس، حضرت ابان ابن سعید وغیرہ حضرات جو ہیں بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ وحی کے لکھنے والوں کو یہ ہدایت فرماتے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں فلاں آیت کے بعد لکھا جائے۔ اس زمانے میں چونکہ عرب میں کاغذ اتنا عام نہیں تھا، اس لیے یہ قرآن کریم کی آیات زیادہ تر پتھروں کے سلوں، چمڑوں کے پارچوں، کھجوروں کی شاخوں، بانس کے ٹکڑوں، درختوں کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھی۔ البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ اس طرح سے عہد رسالت میں قرآن کریم کا ایک نسخہ وہ تیار ہوا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا۔ اگرچہ وہ بالکل کتاب کی شکل میں نہیں تھا بلکہ الگ الگ حصوں کی شکل میں موجود تھا، اس کے ساتھ ہی بعض صحابہ کرام بھی اپنی یادداشت کے لیے قرآن کریم کی آیات کو اپنے پاس لکھ لیتے تھے، اور یہ سلسلہ اسلام کے ابتدائی عہد سے جاری تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہی ان کی بہن اور بہنوئی کے ایک صحیفے میں آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ یہ ساری باتیں وحی کے لکھنے کے تعلق سے تھی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کو کس طریقے سے جمع کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے جتنے نسخے لکھے گئے تھے
ان کی کیفیت یہ تھی کہ یا تو وہ متفرق اشیاء پر لکھے ہوئے تھے، الگ الگ چیزوں پر لکھے ہوئے تھے، کوئی آیت چمڑے پر، کوئی آیت درخت پر، کوئی ہڈی پر، یا تو یہ تھا کہ وہ مکمل نسخے نہیں تھے۔ کسی صحابی کے پاس ایک صورت لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس 10 5 صورتیں، اور کسی کے پاس صرف چند آیات، اور بعض صحابہ تو ایسے تھے کہ ان کے پاس آیات کے ساتھ تفسیری جملے بھی لکھے ہوئے تھے۔ اس بنا پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں یہ ضروری سمجھا کہ قرآن کریم کے ان منتشر حصوں کو، جو پھیلے ہوئے حصے ہیں، اس کو ایک جگہ محفوظ کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ کارنامہ جن باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انجام دیا، اس کی تفصیل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جنگ یمامہ کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز مجھے پیغام بھیج کر بلوایا۔ میں ان کے پاس پہنچا تو وہاں حضرت عمر بھی موجود تھے۔ حضرت ابوبکر نے مجھ سے فرمایا کہ عمر نے ابھی آ کر مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن کریم کے حفاظ کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی، اور اگر مختلف مقامات پر قرآن کریم کے حفاظ اسی طرح شہید ہوتے رہیں تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ مٹ نہ جائے۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے حکم سے قرآن کریم کو جمع کروانے کا کام شروع کر دیں۔ میں نے عمر سے کہا کہ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد عمر مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ مجھے بھی اس پر شرح صدر ہو گیا، اطمینان ہو گیا، اور اب میری رائے بھی وہی ہے جو عمر کی رائے ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ تم نوجوان ہو، سمجھدار آدمی ہو، ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وحی کو لکھنے کا کام بھی انجام دیتے تھے، لہذا تم قرآن کریم کی آیتوں کو تلاش کر کے انہیں جمع کرو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ ڈھونڈنے کا حکم دیتے تو مجھ پر اس کا اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا قرآن کریم کو جمع کرنے کا کام کا ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ کام کیسے کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا سینہ اسی رائے کے لیے کھول دیا جو حضرت ابوبکر اور عمر کی رائے تھی۔ چنانچہ میں نے قرآن کریم کی آیات کو تلاش کرنا شروع کیا اور کھجور کی شاخوں، پتھر کی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کریم کو جمع کیا۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ قرآن کریم کو جمع کرنے کے سلسلے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کیا تھا اس کو سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ پیچھے ذکر آ چکا ہے کہ وہ خود حافظ قرآن تھے، لہذا وہ اپنی یادداشت سے پورا قرآن کریم لکھ سکتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی سینکڑوں حفاظ اس وقت موجود تھے، ان کی ایک جماعت بنا کر بھی قرآن کریم کو لکھا جا سکتا تھا۔ نیز قرآن کریم کے جو نسخے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھے گئے تھے، حضرت زید ان سے بھی قرآن کریم نقل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے احتیاط کے پیش نظر صرف کسی ایک طریقے پر بس نہیں کیا، بلکہ ان تمام ذرائع سے ایک وقت کام لے کر اس وقت تک کوئی آیت اپنے صحیفوں میں درج نہیں کی جب اس کے متواتر ہونے کی تحریری اور زبانی گواہی نہیں مل گئی۔ اب متواتر ہونے کا مطلب کیا ہے وہ خود آگے کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہیں سے ہم سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو آیات اپنی نگرانی میں لکھوائی تھی وہ مختلف صحابہ کے پاس محفوظ تھی۔ حضرت زید نے انہیں یکجا فرمایا، نہ کہ نیا نسخہ اس سے ہی نقل کیا جائے۔ چنانچہ یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ جس شخص کے پاس قرآن کریم کی جتنی آیات لکھی ہوئی موجود ہو وہ حضرت زید کے پاس لے آئے، اور جب کوئی شخص ان کے پاس قرآن کریم کی کوئی لکھی ہوئی آیت لے کر آتا تو وہ ان باتوں سے اس کی تصدیق کرتے۔ اس میں پہلی بات یہ ہوتی کہ وہ اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے، اس کو جانچتے۔ پھر حضرت عمر بھی حافظ قرآن تھے، اور روایت سے ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی اس کام میں حضرت زید کے ساتھ لگا دیا تھا، اور جب کوئی شخص آیت لے کر آتا تو حضرت زید اور حضرت عمر دونوں مشترک طور پر اسے وصول کرتے۔ تیسری بات یہ تھی کہ کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی تھی جب تک دو قابل اعتبار گواہوں نے اس بات کی گواہی نہ دی ہو کہ یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی۔ چوتھی بات یہ تھی کہ اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیتوں کا
ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا جو مختلف صحابہ نے تیار کر رکھے تھے۔ یہ ساری باتیں قرآن کریم کو جس طریقے سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا تھا اس تعلق سے باتیں تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کو کس طریقے سے جمع کیا گیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، وہ خلیفہ بنے، تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ ہر نئے علاقے کے لوگ جب مسلمان ہوتے تو ان مجاہدین اسلام یا ان تاجروں سے قرآن کریم سیکھتے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تھی۔ اور مختلف صحابہ کرام نے قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قراتوں کے مطابق سیکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب قراتوں کے مطابق اسے پڑھنے کی اجازت تھی۔ اس لیے ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اسی قرات کے مطابق قرآن پڑھا ہے جس کے مطابق خود انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا۔ اس طرح قراتوں کا یہ اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا، جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن کریم کی مختلف قراتیں ہیں اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی ہیں۔ جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن کریم کی مختلف قراتیں ہیں اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی ہیں، اس وقت تک اس اختلاف سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن جب یہ اختلاف دور دراز ممالک میں پہنچا اور یہ بات انہیں پوری طرح مشہور نہ ہو سکی کہ قرآن کریم کی مختلف قراتیں ہیں، تو اس وقت لوگوں میں جھگڑے پیش آنے لگے۔ بعض لوگ اپنی قرات کو صحیح اور دوسروں کی قرات کو غلط قرار دینے لگے۔ ان جھگڑوں سے ایک طرف تو یہ خطرہ تھا کہ لوگ قرآن کریم کے متواتر قراتوں کو غلط قرار دینے کی سنگین غلطی میں مبتلا ہوں گے۔ دوسرا، سوائے حضرت زید بن ثابت کے لکھے ہوئے ایک نسخے کے جو مدینہ طیبہ میں موجود تھا، پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا معیاری نسخہ موجود نہ تھا جو پوری امت کے لیے حجت بن سکے، کیونکہ دوسرے نسخے انفرادی طور پر لکھے ہوئے تھے اور ان میں تمام قراتوں کو جمع کرنے کا کوئی اتنا اہتمام نہیں تھا۔ اس لیے ان جھگڑوں کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے قابل اعتماد صورت یہ تھی کہ ایسے نسخے پورے عالم اسلام میں پھیلا دیے جائیں جن میں تمام معتبر قراتیں جمع ہوں، اور انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کون سی قرات صحیح اور کون سی غلط ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں یہی عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیار کرائے ہوئے جو صحیفے موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیجئے، ہم ان کو نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان کے پاس بھیج دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 صحابہ کی ایک جماعت بنائی جو حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص، حضرت عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر مشتمل تھی۔ اس جماعت کو اس کام کا حکم دیا گیا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفوں سے نقل کر کے ایک ایسا قرآن کریم تیار کرے جن میں صورتوں میں بھی ترتیب ہو۔ ان 4 صحابہ میں سے ایک حضرت زید انصاری تھے اور باقی 3 صحابی جو تھے وہ قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لیے حضرت عثمان نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہارا اور زید کا قرآن کے کسی حصے میں اختلاف ہو، یعنی اس میں اختلاف ہو کہ کون سا لفظ کس طرح لکھا جائے، تو اسے قریش کے زبان کے مطابق لکھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم انہی کے زبان میں نازل ہوا ہے۔ بنیادی طور پر یہ کام ان حضرات ہی کے سپرد کیا گیا تھا، لیکن پھر دوسرے صحابہ کو بھی ان کی مدد کے لیے ساتھ لگا دیا گیا۔ ان حضرات نے کتابت قرآن کے سلسلے میں کتنی باتوں کو سامنے رکھا۔ ایک بات یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس میں صورتیں ترتیب سے نہیں تھی، بلکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ ان حضرات نے تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی قرآن میں لکھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ قرآن کریم کی آیات اس طرح لکھی کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قراتیں سما جائے، اسی لیے ان پر نہ نقطے لگائے گئے نہ حرکات، زبر زیر پیش، اسے تمام متواتر قراتوں کے مطابق پڑھا جا سکے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم کا ایک لفظ دیکھ لیجئے، ننشرھا، یہ ایک لفظ ہے اور اسے ننشزھا دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ دونوں قراتیں درست ہیں۔ تیسری بات یہ تھی کہ اب تک قرآن کریم کا مکمل معیاری نسخہ جو پوری امت کی اجتماعی تصدیق سے تیار کیا گیا ہو صرف ایک تھا۔ ان حضرات نے اس نئے ترتیب دیے ہوئے قرآن کریم سے ایک سے زائد کاپی تیار کی۔ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 قرآن کریم تیار کرائے تھے، لیکن ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ کل 7 نسخے تیار کیے گئے تھے، جن میں سے ایک مکہ المکرمہ، ایک ملک شام، ایک ملک یمن، ایک بحرین اور ایک بصرہ اور ایک کوفہ بھیج دیا گیا،
اور ایک مدینہ طیبہ میں محفوظ رکھا گیا۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو قرآن کریم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کس طرح جمع کیا گیا اس تعلق سے، اور انہی باتوں میں سے آپ حضرات کو ہفتے کے بقیہ 6 دنوں میں سوال دیے جائیں گے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں گروپ میں شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کر لیجئے، اسی طرح چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن آن کر لیجئے تاکہ ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے، اور اس نیکی کے سفر میں ہمارے ساتھ لگے رہیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سوال کے ساتھ کل کی ویڈیو میں، وہاں تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔